اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ بھائیو، کل ہم لوگ سورۃ الکہف میں غار والوں کا یعنی اصحاب کہف کا ایک واقعہ سن رہے تھے۔ کل میں نے ایک دعا کہی تھی، وہ دعا یہ کہ غار والے وہ 7 نوجوان جب اپنا گھر بار سب چھوڑ کر عبادت کرنے کے لیے ایک غار میں جا رہے تھے، تو اس وقت بڑی پیاری دعا اللہ رب العالمین نے ان کو سکھلائی، اور بہت بہترین دعا ہر آدمی کو چاہیے۔ اگر کوئی کسی کا بزنس برابر نہیں چلا ہے یا کسی کو جاب نہیں لگ رہی ہے، گھریلو پریشانیوں میں انسان پریشان بیٹھا ہے، کیا کرنا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب اتنی بڑی مصیبت ہے، اس سے کیسا راستہ نکالنا، تو ایسے میں آدمی کو چاہیے دعا کرے۔ ربنا، میرے ساتھ پڑھیے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ دو بہترین دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو اپنی جانب سے تیری رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے۔ وآتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو اپنی جانب سے تیری رحمت کے دروازے کھول دے، اور جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس مصیبت سے نکلنے کا ایک راستہ اے اللہ تو تلاش کر کے دے دے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو راستہ تلاش کر کے دیا نہیں دیا، ان کے لیے ایک کتے کو بھی اللہ رب العالمین نے نگران کے طور پر رکھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی۔ 309 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو جگایا۔ اسی لیے بار بار جو کہا جاتا ہے کہ جمعہ جمعہ کہف پڑھو، ہمیشہ کہف پڑھو، کیوں؟ اللہ رب العالمین نے بادشاہ کے فتنے سے ان لوگوں کو 7 نوجوانوں کو بچایا، قتل ہونے سے بچایا۔ اگر میں اور آپ ہر روز ہر جمعہ اگر سورۃ الکہف کی تلاوت کریں گے تو اللہ رب العالمین نے جیسے ان نوجوانوں کو بچایا، ویسے مجھے اور آپ کو دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ جیسے ان نوجوانوں کو بچا کر 309 سال کے بعد اٹھایا اللہ رب العالمین، اگر میں اور آپ پڑھیں گے سورۃ الکہف کی تلاوت جمعہ جمعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی عذابات سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ رب العالمین دجال کے فتنے سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے گا۔ دلیل بھی بتا دی گئی۔ اور کل ایک بات چھڑ گئی، وہ یہ کہ آخر میں جب بادشاہ اور اس کے خاندان والے سارے گاؤں والے ان سے آ کر ملتے، اس کے بعد ان کی وفات ہو جاتی، جیسے ہی وہ نوجوان مر جاتے نا، مر جانے کے بعد وہ بادشاہ اور وہ سارے لوگ ان کی وہیں پر خبر بنا کر وہاں پر ایک عبادت خانہ بناتے ہیں، ایک مسجد بناتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں عمل تھا، علم نہیں تھا۔ عمل بہت زیادہ تھا، دینداری تھی لیکن دین نہیں تھا۔ علم کسی کے پاس کوئی بھی صحیح راستہ بتانے والا ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ جہاں پر خبر ہے، جہاں پر مردے ہیں، وہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ ہماری نماز نہیں ہوتی۔ لیکن ان لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، اسی لیے وہ لوگ کیا ہے، ان 7 نوجوانوں کے نام بنا دیے، اور ان کے خبر وہیں پر ہے۔ اردون ایک علاقہ ہے، اردون، اس میں ان کے جو خبریں ہیں، یہ 7 نوجوانوں کے خبریں اور وہ عبادت خانہ وہاں پر موجود ہے۔ اچھی بات ختم ہو گئی۔ ایک اور واقعہ سورۃ الکہف کے اندر مختصر واقعہ ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے۔ 2 نوجوان، 2 ساتھی، ایک مسلمان اور ایک کافر تھے۔ اس میں سے جو کافر تھا، جو غیر تھا، اللہ رب العالمین اس کو بہت زیادہ دنیا کی دولت دی تھی۔ اللہ رب العالمین اس کو 2 باغ دیے تھے، ایک باغ تھا کھجور کا اور ایک انگور کا تھا۔ اور صرف باغ نہیں دیے تھے، اس کے اندر اللہ رب العالمین بہت زیادہ پیک اس کو دی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ان باغ میں صرف کھجور کا درخت نہیں، درمیان میں اور زیادہ کوئی بھی جھاڑ یا درخت ڈالتا تو وہ بھی کھیتی اس کو اگتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین ان باغوں کے اندر بہت زیادہ پانی اس کو دے کر رکھا تھا، بہت زیادہ پانی، اتنا زیادہ پانی کہ وہ آدمی آرام سے پوری زندگی گزار لے۔ اتنا ہی 3 چیزیں ہوئے۔ چوتھی چیز اللہ رب العالمین اس کو سونے اور جواہرات، ساری دولت اللہ رب العالمین نے اس کو دے کر رکھی تھی۔ اب جس آدمی کے پاس مال ہوتا ہے، آٹومیٹک اس آدمی کے پاس غرور، گھمنڈ، تکبر، یہ ساری چیزیں اس آدمی کے اندر آ جاتی ہیں۔ وہ کیسا آتی ہیں؟ شیطان کیا ہے، انسان کو نچاتا ہے۔ اب یہ آ گئی، اس آدمی کو چاہیے تھا کہ جو کافر تھا، تو کافر
اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ تیرے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے، تیرے پاس کچھ بھی دولت نہیں ہے، دیکھ میرے پاس کتنی دولت ہے، میں مر جاؤں گا، میں مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین مجھ سے حساب نہیں کرے گا، کیونکہ اتنا زیادہ مال میرے پاس ہے، اللہ مجھے ایسے ہی چھوڑ دے گا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. تو جو مومن ساتھی تھا، وہ جو مسلمان اس کا جو ساتھی تھا، اس کو سمجھایا تو ایسا نہیں الفاظ نہیں کہنا چاہے، تو ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ تجھے یہ الفاظ کہنا چاہیے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. جب بھی تو اپنے باغ کے اندر داخل ہوتا ہے، اپنے باغیچے کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اپنے الفاظ سے کہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. سمجھنے والی کھوپڑی نہیں تھی، اس آدمی کو اس کی بات نہیں سمجھا، چھوڑ دیا، اس کو گالیاں دیا. تو مسلمان جو ساتھی تھا اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے، فاصبح یقلب کفیہ، اے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر بہت زیادہ غرور ہے، اس کے اندر بہت زیادہ گھمنڈ ہے، اللہ اس کے گھمنڈ کو ختم کر دے. کیسے؟ اس کا جو باغ پورے پھل پھلاریوں کے ساتھ پورا لہلہاتا باغ ہے، بہت زیادہ کھجور اس کے باغ کے اندر ہے، بہت زیادہ انگور اس کے باغ کے اندر ہے، اے اللہ پورے باغ کو زمین کے اندر دھسا دے، اس کے پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دے اللہ تبارک و تعالی. اللہ رب العالمین نے اس نوجوان مسلمان ساتھی کی بات کو سن لی، اس کی دعا کو قبول کر لی، اور جیسے ہی صبح میں وہ نوجوان بڑے غرور کے ساتھ اپنے باغ کے اندر گیا، باغ کے اندر جا کر دیکھا فاصبح یقلب کفیہ، جیسے کیا تو بھی ہو گیا ہمارا ایک چیز چھوڑ گئی تو ہمیں بہشت بول کے اپنے ہتھیلیوں کو جیسا مارتے، وہ بھی ویسے ہی اپنے ہتھیلیوں کو ایسا لگا کر بولا کاش، اے کاش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے باغ کو بچایا تھا. لیکن میں غرور کیا، گھمنڈ کیا، اسی لیے میرے غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے باغ کو ستیہ ناش کر دیا، میرے باغ کو اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ جلا دیا. جو پانی تھا نا، پانی والا باغ تھا، وہ پانی پورے کا پورا زمین کے اندر چلا گیا، پورے کا پورا پانی زمین کے اندر چلا گیا. اسی لیے اللہ رب العالمین جب کسی کو مال دیتا ہے تو اترانا نہیں، غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی ایک بات یاد رکھ لو، کسی کے بھی پاس اگر کوئی نئی گاڑی خریدتا ہے یا کوئی بہترین گھر بناتا ہے، اچھا واہ کیا گھر بنایا رہے، بلکہ نہیں بولنا کبھی بھی اس کا. اللہ رب العالمین دعا دو، آپ دعا دو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اگر کسی کے بچہ پیدا ہو گیا، خوبصورت بچہ، بابا کیا بچہ ہے جی اس کا، یہ جیسے ہی بولتے نا فوراً نظر لگ جاتی، فوراً نظر لگ جاتی، یا تو وہ آدمی مر جاتا یا تو بیمار ہو کر پوری زندگی کیا ہے بیڈ پر پڑ جاتا. اسی لیے فوراً اگر آپ کو بارک اللہ نہیں بول سکتے، اتنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ کو چاہیے آپ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیے. آپ کے کوئی بھی کھیتی لگاتے ہیں یا کوئی باغ بغیچے لگاتے ہیں، اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بارش اچھا پڑنے کی وجہ سے ان کی کھیتی اچھی بنتی ہے، ان کے باغ میں وہ جو پھل ہیں اچھے زیادہ لگتے ہیں، فوراً دیکھ کر باہ کیا لگی رہے، یہ بار نہیں بولنا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، فوراً بولیں گے تو اللہ رب العالمین نظر بد سے آپ کو بچائے گا اور اس کے اندر برکتیں عطا کرے گا. نہیں کہیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کیا ہے جیسے دیا تھا ویسے ختم کر لے گا. اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے جو مال اللہ رب العالمین دیا ہے اس پر غرور نہ کرے. دیکھیے آج ہم تراویح کے اندر اس کے بارے میں پڑھے، ان قارون کے بارے میں پڑھے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بہت زیادہ زمین کے خزانے دیا تھا. صرف زمین کے خزانے نہیں، تورات کا بہت زیادہ علم اس کے پاس تھا، اور بزنس کے جتنے ٹرکس تھے وہ سارے کے سارے ٹرکس قارون کے پاس اس کے دماغ کے اندر اللہ رب العالمین ڈال کر رکھ دیا تھا. کچھ لوگ آ کر بولے کہ اللہ رب العالمین تجھے اتنا زیادہ مال دیا ہے تو اس میں سے کچھ خرچ کر کے اپنے بھائیوں کو دے دے. تو کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو ہے میرے پاس میرے ٹرکس کی وجہ سے، میرے دماغ کی وجہ سے، میرے پاس جتنا علم ہے اس علم کی وجہ سے میں کمایا تو ہے، اللہ رب العالمین مجھے نہیں دیا. جیسے ہی یہ الفاظ کہا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آیا،
فخسفنا به وبداره الارض، جتنی زیادہ دولت، جتنی زیادہ خزانے اللہ رب العالمین، زمین کے پورے خزانے اللہ رب العالمین قارون کو دیا تھا، وہ سارے کے سارے زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے دھسا کر چھوڑ دیا، اور اللہ رب العالمین اس کو اندر دھسا دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین جب مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، تو دوسروں پر اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ، سیم ایسا ہی واقعہ سورۃ القلم 20/9 پارہ نمبر 20/9 میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے۔ یمن کے اندر ایک بوڑھا آدمی تھا، بہت زیادہ مالدار تھا، بہت زیادہ مالدار تھا۔ اللہ رب العالمین اس کے باغ کے اندر بہت زیادہ کھیتی ہوتی تھی، تو کیا کرتا تھا، جیسے ہی کھیتی ہوتی تو آدھا اپنے لیے رکھ لیتا تھا اور آدھا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ غریبوں میں اس کو 4 اولاد تھے، 4 بیٹے تھے۔ اب 4 بیٹے دیکھے باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے بولنے لگے اللہ رب العالمین میرے باپ کو بہت زیادہ مال دیا ہے، میرا باپ جو ہے سارا مال، پوری دولت جیسے ہی کھیتی اگتی ہے سب میں خرچ کر دیتا ہے۔ ایک بھائی بولا کہ اب ایسا نہیں کرنا، اب ایسا نہیں کرنا، ایک کام کریں گے، چاروں کے چاروں صبح اٹھتے سب سے پہلے اپنے باغوں کے اندر چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے باپ جو تھے جب بھی وہ فصل کاٹتے نا، اس وقت صبح ہونے سے پہلے سارے جتنے بھی فقیر یا غریب لوگ آتے تھے تو ان تمام کو دے دیا کرتے تھے۔ اب یہ بچے بہت زیادہ چالاک تھے، وقت سے پہلے جانے کی کوشش کرے، ولا یستثنون، لیکن ایک بات نہیں بولے، کیا نہیں بولے؟ انشاءاللہ نہیں بولے، انشاءاللہ نہیں بولے، ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اللہ رب العالمین نے ان کو گہری نیند سلا دیا، سو گئے۔ اس میں سے ایک اٹھا، چاروں میں سے ایک اٹھا، اپنے 3 بھائیوں کو اٹھایا، چلو 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 جلدی چلو، نہیں تو غریباں آ جاتے، ہمارا پوری کیا ہے فصل برباد ہو جاتی، ان کو آدھی چلے جاتی، ہم فقیر ہو جاتے، چلو جلدی چلو جلدی چلو۔ نکل گئے، جیسے ہی باغ کے پاس گئے، فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جتنی باغ کے اندر جتنے پھل تھے وہ سارے کا سارا جل گیا، اور ان کی جو زمین تھی صاف بنجر بولتے نا، خالی زمین ہو گئی تھی، ایک درخت بھی ان کے زمین کے اوپر نہیں تھا، ایک درخت بھی نہیں تھا۔ تو 4 بھائی بولنے لگے نہیں نہیں نہیں، یہ جو ہم آئے ہیں ہمیں راستہ بھٹکوائیں، یہ ہماری زمین نہیں ہے، چلو دوسری جگہ چلو۔ دوسرا بھائی بولتا ہے کہ نہیں، یہ جو زمین ہے یہ ہماری ہے۔ فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، بعد میں سے ایک بھائی بولتا ہے کہ میں تم کو پہلے ہی سمجھایا تھا، میں نے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ تم ایسا نہ کرو، انشاءاللہ بولو اور دوسروں کو دینے کی نیت رکھو، تم لوگوں نے نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے آج تمہارے باغ کو کیا کر دیا، قالوا انا لضالون، پورے باغ کو برباد کر دیا۔ بعد میں وہ سارے کے سارے بولنے لگے بل نحن محرومون، اللہ رب العالمین نے ہم کو محروم کر دیا، ہم مستی کیے، اللہ رب العالمین نے ہمارے باغ کو کیا کر دیا، پورے باغ کو تہس نہس کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ رب العالمین مال و دولت دیا ہے تو جیسے باپ خرچ کرتا ہے، اولاد کو بھی چاہیے کہ باپ سے زیادہ یا باپ کے برابر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں بولنا کہ ہمارے ابا بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں، ایسا بول کر کنجوسی کرنے لگیں گے، اللہ رب العالمین جیسے دے دیا تھا لے لیا، لے لیا نہیں لیا، ویسے ہی لے لے گا۔ اسی لیے رب العالمین کا شکر ادا کر کے بہت زیادہ مال، جتنی ہماری طاقت ہے، جتنی ہماری قوت ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے، اس کے برابر اگر اللہ رب العالمین کے راہ میں مال کو خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کے اندر برکتیں بھی دے گا، اللہ رب العالمین اس کے اندر رحمتیں بھی اتارے گا، اللہ رب العالمین طرح طرح کی برکتیں اس کے اندر نازل کرے گا۔ اسی لیے کبھی بھی اللہ رب العالمین جس کسی کو بھی اگر مال سے نوازتا ہے تو غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان کسی نہ کسی طریقے سے انسان کے اندر ڈال کر بہت اچھی طریقے سے کھیل کھیلتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین دیتا ہے تو لینے پر بھی اللہ رب العالمین کیسا لینا یہ بھی اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اسی لیے جب بھی اللہ رب العالمین مال دیتا ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ ایک بات یہاں یاد رکھ لیں، مال کے تعلق سے آئی تو بول دیتا ہوں، ان اللہ یحب الدنیا، ان اللہ یعطی الدنیا من یرد ومن لا یرد، اللہ رب العالمین مسلمان کو بھی مال دیتا ہے، کافر کو بھی مال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے کافر کے مقابلے میں مسلمان کے مال میں، مسلمان کی دولت میں تھوڑی کمی کرتا ہے، خاص کر جو بہت زیادہ مومن ہوتا ہے، اللہ کا قریبی بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کو اللہ رب العالمین تھوڑا کم دیتا ہے۔ کیوں؟ آزمانے کے لیے۔ اگر اللہ رب العالمین تھوڑی زیادہ دے دے گا
تو اللہ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ بھی یہ بندہ بھی غرور میں آ جائے گا, گھمنڈ میں آ جائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین برابر اس کی زندگی جتنا چلتی اتنا ہی اس کو اللہ رب العالمین دے گا. اس پر شکر بجا لائے گا تو اللہ رب العالمین زیادہ کرے گا, اگر شکر ادا نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین جو دیا تھا وہ بھی لے لے گا, جو دیا تھا وہ بھی لے لے گا. پھر بولنا نہیں وہ بھائی کافر ہے, مشرک ہے, اس کے بعد بھی بڑے بڑی بلڈنگاں ہیں, اس کے پاس بہت کاراں ہیں, وہ ہے, یہ ہے, نہیں بولنا. کیوں؟ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کا امتحان لینے کے لیے اللہ رب العالمین یہاں بھیجا ہے. اگر ہم یہاں پر کامیاب ہو جائیں گے تو کل قیامت کے دن ہمارا سارا حساب و کتاب, سارا معاملہ آسان ہو جائے گا. نہیں, یہاں پر آرام کی زندگی, عیش پرستی کی زندگی گزاریں گے, وہاں پر جانے کے بعد قدم قدم کا, لمحے لمحے کا, ایک ایک سیکنڈ کا اللہ رب العالمین کے پاس جواب دینا ہوگا, جو کہ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے پاس برابر سے جواب دیں. اسی لیے یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جو بھی مال دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں. رب العالمین سے دعا ہے, الہ العالمین ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین رمضان المبارک کے بچے کچھ ایام ہیں, ان ایام کے اندر, ان دنوں کے اندر خوب تیری عبادت کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اب تک ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اب تک ہم نے جتنے بھی صدقات و خیرات کیے ہیں ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما. اب تک جتنے بھی ہم نے قرآن مجید پڑھی ہے ہمارے پڑھنے کو قبول فرما. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب